یہ ایک روشن موسم گرما کی دوپہر تھی۔ ماں بطخ نے انڈے دینے کے لیے تالاب کے قریب ایک درخت کے نیچے خوبصورت جگہ تلاش کر لی تھی۔ اس نے 5 انڈے دیے۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ 5 انڈوں میں سے ایک انڈا مختلف تھا۔ وہ تھوڑا پریشان ہو گئی، لیکن اس نے ان کے پھوٹنے کا انتظار کیا۔ ایک خوبصورت صبح آخرکار ایک ایک کر کے ایک کے بعد ایک انڈا پھوٹنے لگا اور تمام بچے انڈوں سے نکل آئے، ایک کے علاوہ۔ بطخ نے کہا، اوہ کتنے پیارے بچے ہیں میرے، کتنی قسمت والی ماں ہوں میں۔ لیکن یہ 5ویں کو کیا ہوا ہے؟ بطخ پریشان تھی۔ اس نے کہا، یہ آخری انڈا کافی طویل وقت لے رہا ہے۔ وہ انڈے پر بیٹھ گئی اور ساری گرم جوشی دے دی جتنی وہ دے سکتی تھی۔ اس نے کہا، یہ سب سے خوبصورت بچہ ہوگا کیونکہ اس کا انڈا پھوٹنے میں بہت وقت لگ رہا ہے۔ ایک خوبصورت صبح جب 5واں انڈا پھوٹا، اندر سے ایک بدصورت سرمئی رنگ والا بچہ نکلا۔ بطخ کا بچہ اپنے دوسرے بہن بھائیوں سے مختلف تھا۔ وہ کافی بڑا تھا۔ بطخ نے کہا، میرے دوسرے بچوں میں تو ایسا کوئی نہیں دکھتا، یہ بچہ تو شاید بدصورت ہے۔ ماں بطخ اپنے اس بچے کو دیکھ کر حیران تھی اور بہت اداس بھی۔ ماں کو امید تھی کہ ایک دن وہ اپنے بہن بھائیوں جیسا ہو جائے گا، مگر دن گزرتے گئے اور بطخ کا بچہ بدصورت ہی رہا۔ اس کے سبھی بہن بھائیوں نے مل کر اس کا مذاق اڑایا اور وہ اس کے ساتھ نہیں کھیلتے تھے۔ بطخ کا بچہ بہت اداس تھا۔ جب سب بہن بھائی اس کو کہتے، تم بدصورت ہو، زمین پر بدصورت چیز کو دیکھیں، ہاں یہاں سے بھاگ جاؤ، بدصورت شکل والی مخلوق، ہم تمہارے ساتھ نہیں کھیلیں گے۔ وہ سب اس پر ہنسے۔ بطخ کا وہ بدصورت بچہ تالاب کے پاس گیا اور اپنی شکل کو اس میں غور سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا، کوئی مجھے پسند نہیں کرتا، میں بہت بدصورت ہوں۔ بطخ کے بچے نے اپنے خاندان کو چھوڑنے کا اور جنگل میں کہیں دور جانے کا فیصلہ کیا۔ بطخ کا بچہ بالکل اکیلا جنگل میں بھٹکتا رہا۔ جلد ہی موسم سرما آ گیا، چاروں طرف برف تھی۔ بطخ کا بچہ اداس تھا اور سردی سے کانپ رہا تھا۔ کھانے کے لیے غذا اور رہنے کے لیے گرم جگہ کو وہ تلاش نہیں کر سکا۔ وہ بطخ کے ایک خاندان کے پاس گیا، انہوں نے اسے جھڑک دیا۔ وہ مرغی کے گھر میں رہنے گیا، وہاں پر مرغیوں نے اسے اپنی چونچ سے مارا اور وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ وہ راستے میں کتے سے ملا، کتے نے اسے دیکھا اور وہاں سے چلا گیا۔ بطخ کا بچہ سوچنے لگا، میں نہیں جانتا تھا کہ میں اتنا بدصورت ہوں کہ کتا بھی مجھے نہیں کھانا چاہتا۔ بدصورت بچے نے دکھی ہو کر جنگل میں واپس بھٹکنا شروع کر دیا۔ وہاں وہ ایک کسان سے ملا جو اسے اپنے پاس اپنے گھر لے گیا، لیکن وہاں رہنے والی ایک بلی نے اسے کافی پریشان کیا تو اس نے کسان کا گھر بھی چھوڑ دیا۔ جیسے ہی موسم بہار آیا، ایک بار پھر سب چیزیں تازہ اور ہری بھری ہو گئیں۔ وہ چلتا گیا اور چلتا گیا۔ اس نے ایک ندی دیکھی، وہ دوبارہ پانی دیکھ کر بہت خوش تھا۔ وہ اس ندی کے قریب گیا اور ایک خوبصورت راج ہنس کو تیرتے دیکھا اور اس کو وہ بہت پسند آیا۔ بطخ کا بچہ خود سے شرمندہ تھا اور اپنی گردن نیچے کر لی۔ سر نیچے کرتے ہی اس نے پانی میں اپنا عکس دیکھا اور حیران رہ گیا۔ کافی پریشان ہوا وہ، کیونکہ وہ اب بدصورت نہیں تھا، وہ ایک خوبصورت راج ہنس میں بدل گیا تھا۔ اب اسے احساس ہوا کہ وہ اپنے بہن بھائیوں سے الگ کیوں دکھتا تھا، کیونکہ یہ تو ایک راج ہنس ہے اور وہ سب بطخیں تھیں۔ اس نے اس خوبصورت راج ہنس سے دوستی کر لی اور وہ اس کے بعد ہمیشہ خوش رہنے لگا۔